اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں باقاعدہ ایک واقعہ جو آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی زندگی سے نقل ہوا اور ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے، اسے آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ گرمیوں کے ایام میں حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی غرض سے مشہد الرضا تشریف لایا کرتے تھے اور ایک مہینہ مشہد میں قیام کر کے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے توسل کیا کرتے تھے، اظہار عقیدت کیا کرتے تھے، امام رضا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک سال مرحوم آیت اللہ میلانی جو کہ مشہد میں ہوا کرتے تھے اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی زیارت کی غرض سے مشہد الرضا تشریف لائے تھے، اور یہ دونوں آیات اس وقت زندہ تھیں اور بقید حیات تھیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ 1393 شمسی کو، ہجری شمسی کو، جب میں مشہد الرضا زیارت کے لیے آیا تو ایک مرتبہ ظہر کی اذان سے 2 گھنٹہ پہلے میں حرم مطہر میں داخل ہوا، زیارت کی اور نماز ظہر تک یہیں پر قیام کیا، اور پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد جیسے ہی میں مسجد گوہر شاد سے باہر نکلنے لگا تو میری یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ میں باقاعدہ دروازوں کا، کفشداریوں کا بوسہ لیا کرتا تھا۔ تو جیسے ہی مسجد گوہر شاد سے باہر نکلنے لگا تو وہاں لکڑی کا جو دروازہ تھا میں نے اس کو چوما، تو چونکہ لوگوں کا ایک ازدحام بھی تھا، کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ آغا لکڑی کو نہیں چوما جاتا۔ یہ عین وہی طرز تفکر تھا کہ جو وہابیوں کا طرز تفکر ہے، اور ایک ایسا شخص بول رہا ہے کہ جو خود کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہتا ہے، عقیدت مند حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خود کو کہتا ہے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں بہت ہی اچھی کیفیت میں تھا، بہت ہی حشاش بشاش کیفیت میں تھا، لیکن اس شخص کے اس جملے نے گویا میرے وجود میں ایک ایسی آتش کو برپا کر دیا، ایک ایسی آگ لگائی کہ جیسے انسان کے وجود میں ایک کرنٹ آ جائے اور انسان اچانک اس کرنٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں ایسے ہی اس کے اس جملے سے خود سے بے خود ہو گیا اور اونچی آواز میں نے اس شخص کو جواب دیا کہ کیوں نہیں چوما جاتا، کیوں نہیں چوما جاتا، حرم مطہر کے دروازے کی لکڑی کو کیوں نہیں چوما جاتا؟ حرم کی لکڑی کو بھی چوما جاتا ہے، کفش داری کی لکڑی کو بھی چوما جاتا ہے، حرم کے زوار کے جوتوں کو بھی چوما جاتا ہے، زوار کے پیروں کی خاک کو بھی چوما جاتا ہے۔ میں اسے ان کلمات سے جواب دے رہا ہوں، اور جواب دیتے ہی میں نے خود کو جو ہے وہ ایک خود سے بے خودی کا میرے اوپر عالم آیا، طاری ہوا کہ میں نے خود کو زمین پہ گرا دیا اور وہاں زائرین کے جوتوں کو چومنے لگا، اور زائرین کے جو جوتوں سے نکلنے والی خاک ہے اس کو اٹھا کر میں اپنے چہرے پر ملنے لگا اور اس کو بتانے لگا کہ دیکھو ایسے چوما جاتا ہے، اور مسلسل اس خاک کو اٹھا کر میں اپنے چہرے پر مل رہا تھا۔ اور پھر میں وہاں سے اٹھا اور اپنی رہائش گاہ کی طرف چلنے لگا۔ وہ مرد جس نے مجھ پر یہ اعتراض کیا کہ لکڑی کو نہیں چوما جاتا، وہ مرد کہنے لگا کہ آغا میں نے تو کچھ بھی نہیں آپ سے کہا، میں تو کوئی توہین کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو ایسی ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ دی۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اسے جواب میں یہ کہا کہ تم نے جو کہنا تھا تم نے وہ کہہ دیا۔ یہ صرف لکڑی نہیں ہے جیسے تم معمولی سی لکڑی سمجھ رہے ہو، یہ حرم مطہر علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم کی کفشداری کی لکڑی ہے، کوئی معمولی لکڑی نہیں ہے جیسے تم ایسے ایک معمولی لکڑی سمجھ رہے ہو۔ یہ وہ حرم ہے کہ جہاں باقاعدہ فرشتے آ کر طواف کرتے ہیں، یہ وہ حرم ہے کہ جہاں حوریں اور مقربین اور انبیاء آ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ حرم ہے کہ جو عرش الرحمن ہے۔ تم اس حرم کو کیا سمجھتے ہو؟ اور اس حرم سے جو منسلک اور اس حرم سے وابستہ جو دروازے ہیں تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ شخص مجھے جواب میں کہنے لگا کہ آغا میں مسلمان ہوں، میں شیعیان حیدر کرار سے ہوں، میں خمس و زکوٰۃ کا پابندی سے اس کو ادا کرتا ہوں، اور آج ہی میں نے اپنا خمس آیت اللہ میلانی کو ادا کیا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، آپ میرے بارے میں ایک درست گمان نہیں کر رہے۔
تو آیت اللہ تہرانی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا خمس تمہارے اپنے سر پہ دے ماروں، تمہیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو تمہارے ان خمس کے فضولات کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام تم سے احترام کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں، تم ان کے سامنے اظہار ادب کرو، مؤدب ہو۔ بدتمیزی کرنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور قیامت کے دن خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ اب ہمارا اس سے یہ کلام اور یہ انداز دیکھ کر میرے ساتھ ہمارے ایک داماد موجود تھے، یعنی ہماری ہمشیرہ کے شوہر موجود تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے بابا کا عقیدت مند ہے، مرید ہے اور شیعہ ہے، مومن ہے، درست یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو میں اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھا، میں نے کہا جو کوئی بھی ہو، اس نے جو بات کہی ہے وہ نادرست کہی ہے۔ وہ شخص میرے پیچھے پیچھے آنے لگا اور آ کر مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرے حضور تو گستاخی نہیں کی ہے جو تم مجھ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہو، تم نے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور گستاخی کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے علماء، ہمارے علامے، ہمارے شیخ طوسی، ہمارے خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ مفید، ملا صدرہ اور ایسے تمام علماء آ کر اس جگہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا افتخار سمجھتے ہیں، یہاں دروازوں کو چومنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جبین کو آستانے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر رکھا، اور تم کہتے ہو کہ لکڑی کو نہیں چوما جاتا، تم نے کیسے یہ بات اپنی زبان سے جاری کر دی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے غلطی کی، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے ذرہ بھر بھی قدورت نہیں ہے، تم نے جو گستاخی کی ہے وہ میری شان میں نہیں کی، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اگر تم نے واقعاً حقیقتاً توبہ کر لی ہے تو آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ ایسے میں لوگ ہمارے اطراف میں جمع ہو گئے، لیکن میں وہاں سے جو ہے وہ نکل کر چلا گیا اپنی رہائش گاہ کی طرف۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اسی شام میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، چونکہ ان کا مشہد الرضا میں ایک درس تھا، درس میں میں نے شرکت کی، اور درس کے بعد میں نے اپنا یہی درد دل بیان کیا اور حرم مطہر میں پیش آنے والے واقعے کو ان کے سامنے بیان کیا۔ آیت اللہ طباطبائی نے میری بات کو سنا لیکن مجھے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، اور پھر وہ محفل ختم ہو گئی۔ اگلے دن ایک عالم جو ہمارا جاننے والا تھا وہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں ابھی مرحوم آیت اللہ میلانی کے پاس موجود تھا، اور وہاں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور وہ آیت اللہ میلانی سے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ابھی بھی ہمارے ایسے علماء موجود ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور اس قدر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ تمام وہ واقعہ جو ایک تہرانی عالم دین کے ساتھ حرم مطہر میں پیش آیا وہ آیت اللہ علامہ طباطبائی نے مرحوم میلانی کے سامنے نقل کیا، اور مسلسل زار و قطار گریہ فرما رہے تھے۔ تو جب اس شخص نے مجھ سے یہ واقعہ نقل کیا کہ اس طرح سے علامہ نے آغا میلانی کی خدمت میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور ایک تہرانی عالم سے متعلق تھا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آپ سے متعلق واقعہ ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں، یہ واقعہ میرے سے متعلق تھا، اور کل یہ حرم میں اس طرح سے واقعہ پیش آیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست انداز میں زیارت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل آداب کے ساتھ۔ اب تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔